Recording in جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف جر ہم لوگ پڑھ رہے تھے۔ ہم نے سب نے یہ چیز سیکھی کہ قرآن مجید کے اندر صرف 3 طرح کے الفاظ پائے جاتے ہیں، یا تو وہ اسم الفاظ ہیں جس کو ہم ناؤن بھی کہتے ہیں، جس کو ہم نام بھی کہتے ہیں، انبیاء کے نام، پیغمبروں کے نام، شہروں کے، علاقوں کے، قصبوں کے، چیزوں کے، چاند، سورج، ستارے، پانی، دریا، یہ سب اسم کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ اسم ہوتے ہیں جو کہ اسم کے بعد فعل الفاظ ہوتے ہیں جن کو ہم وربز کہتے ہیں، جس کے ایسے الفاظ جس کے اندر کوئی نہ کوئی کام کا معنی آتا ہو، لیکن اس کی دوسری شرط ایک اور بھی ہے کہ کام کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی زمانہ بھی پایا جاتا ہو۔ صرف ایسے الفاظ جس میں کام کے میننگز تو موجود ہیں لیکن اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا، وہ بھی فعل نہیں کہلا سکتے بلکہ اسم کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ مثلا ہم کہتے ہیں کھانا، سونا، رونا، نہانا، پڑھنا، یہ وہ تمام الفاظ ہیں جن کے میننگز کو اگر ہم دیکھیں تو بالکل آپ سے اگر میں جب نئے اسٹوڈنٹ سے پہلی مرتبہ پوچھوں جنہوں نے پہلے نہ پڑھا ہو تو وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، فعل الفاظ ہیں۔ میں پوچھتی ہوں اسم ہے کہ فعل، تو وہ کہتے ہیں یہ فعل الفاظ ہیں، لیکن یہ فعل الفاظ نہیں ہیں بلکہ یہ بھی اسم کی ایک قسم ہے جس کو اسم مصدر کہا جاتا ہے، یعنی کہ کسی بھی کام کا نام۔ آپ کہتے ہو میں نہا رہی ہوں، اب یہ پریزنٹ ہے زمانہ، اس میں آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ نہانا کب ہو رہا ہے، اس وقت ہو رہا ہے، حال میں ہو رہا ہے۔ آپ کہتے ہو میں نہایا، میں نے نہایا، اب نہایا جو ہے یہ فعل ہے کیونکہ آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ آپ آلریڈی نہا چکے ہو پاسٹ میں۔ اسی طرح آپ کہتے ہو میں نہانے جا رہی ہوں یا میں نہاؤں گی، تو اب آپ کو اس میں فیوچر، مستقبل کا زمانہ نظر آ رہا ہے۔ اب یہ تمام الفاظ فعل الفاظ ہیں، ایسے لفظ جن میں کام کے ساتھ زمانہ بھی موجود ہو وہ فعل الفاظ ہوتے ہیں۔ اب نہانا، سونا، رونا، پڑھنا، کیا ہمیں اس میں کوئی زمانے کا پتہ چل رہا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ یعنی کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ایک ایکشن ہے نہانے کا، ایک ایکشن ہے کھانے کا، ایک ایکشن ہے پڑھنے کا، لیکن کوئی زمانہ اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو ایسے الفاظ جو ہیں وہ فعل نہیں کہلا سکتے بلکہ فعل جو ایکشن ہے اس کا یہ نام ہے۔ نہانا جو ہے ایک نہا رہا، نہایا، نہاؤں گی، ان تمام ایکشن کا نام ہے نہانا، ٹھیک ہے؟ تو یہ نام ہے، یہ کام نہیں ہے، تو اس کو اب ہم اسم کی کیٹیگری میں لیں گے، اور کسی کام کے نام کو اسم مصدر کہتے ہیں۔ اگر یہ آئے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے یا اسم مصدر کا میننگ۔ تو اسم مصدر ایسا نام جس میں کسی کام، یعنی کہ کسی کام کے کرنا یا ہونے کے ایکشن کے نام کو کہتے ہیں اسم مصدر۔ تو اب یہ جو ہے تیسرے دو کیٹیگریز ہو گئیں۔ اس کے علاوہ ہم نے کہا تھا چھوٹے چھوٹے حروف ہوتے ہیں جو کہ ان دونوں الفاظ کو آپس میں ملانے کا کام کرتے ہیں۔ اکیلا اکیلا دیکھو تو ان کے کوئی خاص معنی نہیں ہوتے، لیکن جملہ مکمل نہیں ہو سکتا ان کے بغیر۔ میں کہتی ہوں احمد نے کھانا کھایا۔ اب اس میں احمد ظاہری بات ہے، ہمیں پتہ چل رہا ہے پڑھتے ہی کے نام ہے۔ نے جو ہے، اب یہ جو ہے حرف ہے، احمد نے کھانا کھایا۔ اب کھانا، یہاں پہ جو کھانا ہے اب یہ اسم کے طور پہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ چیز جس کو آپ کھا رہے ہو، ٹھیک ہے، وہ کھانا ہے۔ اب یہاں پہ یہ فعل کے طور پہ تو نہیں آ رہا نا، فعل جو ہے اس میں کھایا ہے، ٹھیک ہے، کھایا یہ فعل ہے، آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ پاسٹ میں جا کے کھایا۔ کھانا جو اس میں آیا یہ اسم کے طور پہ آیا ہے
یعنی کہ وہ جو آلو روٹی پڑی ہوئی ہے یا جو ناشتہ پڑا ہوا ہے اس کو کھانا کہہ رہے ہیں، اس چیز کو کھانا کہہ رہے ہیں، تو یہ ایک اسم ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ جو ہے احمد نے کھانا کھایا، ایک پہلا اسم، تیسرے نمبر پہ اسم، اور کھایا جو ہے فعل۔ اب میں کہتی ہوں احمد کھانا کھایا، اب بات جو ہے اتنی زیادہ کلیئر نہیں ہے، اس کی ایک اور مثال دے دیتی ہوں۔ احمد امجد مارا، احمد امجد مارا، احمد امجد دو اسم ہیں، مارا ایک فعل ہے۔ اب مجھے اس وقت تک بات سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک کہ میں حروف سے ان کو کنیکٹ نہ کروں۔ احمد نے امجد کو مارا یا احمد کو امجد نے مارا، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں نا۔ میں یہ بھی کہہ سکتی ہوں کہ احمد نے امجد کو مارا، اب ایک یہ جملہ بن گیا، اور دوسرا جملہ کیا ہے؟ احمد کو احمد نے امجد کو مارا، تو یہاں میں کہہ رہی ہوں احمد کو امجد نے مارا، یعنی کہ میں نے پلیسمنٹ اس کی بدل دی تو میننگ بدل گیا، ٹھیک ہے؟ تو اس سے کیا پتا چلا کہ حروف جملے کے اندر بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ اکیلے حروف اگر میں صرف کو لکھ دوں، صرف نے لکھ دوں، میں کہوں اس کا ترجمہ بتاؤ، تو آپ کو ترجمہ بتانا نہیں آئے گا اور کوئی اہم آپ کو یہ لفظ بھی نہیں دکھے گا۔ لیکن اب یہ جملے میں اس کی کتنی اہمیت ہے یہ اب آپ کو یہاں پہ پتا چل رہا ہے کہ جب تک میں نے کو اور نے نہیں اٹیچ کیا اس وقت تک آپ کو بات سمجھ نہیں آئی کہ کس نے کس کو مارا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا احمد امجد نے مارا، یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا، احمد امجد نے مارا، دونوں مارے ہو سکتے تھے، اس طرح سے بھی یہ جملہ بن رہا ہو سکتا تھا۔ تو جب تک یہ حروف اس کے اندر نہیں آ گئے اس وقت تک آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو حروف اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ آپ کے جملے کو سمجھنا ناممکن ہے جب تک یہ حروف ایڈ نہ کیے جائیں۔ اب قرآن کے اندر جو یہ الفاظ ہیں یہ صرف 3 ہی طرح کے ہوتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں ایک لفظ کی گرامیٹک انالیسس کرو تو اب یا تو وہ اسم نکلے گا یا وہ فعل نکلے گا یا وہ حرف نکلے گا، اس کے علاوہ کوئی چوتھی قسم نہیں ہے۔ اب ان کی اسم کی آگے سے مختلف قسمیں ہو سکتی ہیں یا فعل کی قسمیں ہو سکتی ہیں یا حروف کی قسمیں ہو سکتی ہیں۔ تو اب جو حروف ہیں ان میں کچھ تو ایسے ہیں کہ وہ جب داخل ہوتے ہیں تو کسی قسم کا اثر نہیں چھوڑتے، یعنی کہ جب وہ جملے پہ داخل ہوتے ہیں تو کسی قسم کا وہاں پہ اثر نہیں چھوڑتے، مگر کچھ حروف ایسے ہیں کہ وہ جب جملے پہ داخل ہوتے ہیں تو وہ اپنے کوئی نہ کوئی اثرات چھوڑ کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی نہ کوئی تبدیلی جو ہے وہ ان کی وجہ سے داخل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ جملے کے اندر وہ کوئی اثرات چھوڑتے ہیں۔ اب وہ ہیں جو کہ کچھ اثر چھوڑنے والے ہیں اور کچھ اثر نہیں چھوڑنے والے۔ مثلا ہم نے اب حروف جر پڑھا، حروف جر، اب حروف جر ٹوٹل ہم نے کہا قرآن مجید کے اندر 11 حروف جر ہیں۔ ایک ہم نے لفظ یاد کر لیا، بی ت و کل، بی توکلی، ٹھیک ہے؟ یہ 5 حروف ہیں جو کہ آپ کے حروف جارہ ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس 6 جو ہیں ورڈز ہیں جو کہ ہم نے 3 پیئرز کی صورت میں کر لیا،
آپس میں شکلیں جن کی ملتی تھیں ان کے حوالے سے من. ابھی ایک من بھی ہوتا ہے، آپ کو فرق یاد رکھنا ہے، من علیحدہ ورڈ ہے، من علیحدہ ورڈ ہے. یہاں ہمارے پاس من ہے اور ان، دونوں کا ایک ہی مطلب ہے. انشاءاللہ آج مطلب بھی دیکھنے لگے ہیں. پھر ہے، اب دیکھو ان کی شکلیں مل رہی ہیں، من اور ان، فی اور حتی، یہ ان کی بھی شکلیں مل رہی ہیں. اور اسی طرح الا اور علا، ان کی شکلیں مل رہی ہیں. تو اس طرح سے ہم نے یہ 6 ورڈز ہیں. یہ ٹوٹل 11 حروف ہیں جو کہ قرآن مجید کے اندر استعمال ہوتے ہیں. اب میں نے کہا کہ کچھ حروف اثر چھوڑتے ہیں اور کچھ حروف کسی بھی قسم کا کوئی اثر نہیں چھوڑتے. اب یہ حروف جر جب بھی آتے ہیں، اگر یہ کسی حرف سے پہلے آئیں گے تو خود حرف ہیں، اور یہ فعل سے پہلے آئیں تو کوئی اثر نہیں چھوڑیں گے، ٹھیک ہے، کوئی تبدیلی نہیں لائیں گے. لیکن یہ حروف جب کسی اسم سے پہلے آئیں گے، یہ حروف اگر اسم سے پہلے اٹیچ ہوں گے تو ہم نے یہ سیکھا تھا کہ ہر اسم، 3 اسم کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، جار والی حالت، زیر والی حالت، نصب والی حالت، زبر پینڈ ہوتا ہے، اور پیش والی حالت. تو ہم نے یہ سیکھا تھا کہ ہر اسم قرآن مجید کا ہمیشہ پیش کی پیش حالت کی میں ہوتا حالت ہے، میں ہوتا ہے. جس کو ہم کہتے ہیں رفع کی حالت. ٹھیک ہے. اب کوئی نہ کوئی وجہ بنتی ہے جس کی وجہ سے وہ جر یا نصب میں چلا جاتا ہے. جی. نصب یا جر کی حالت میں جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم نے اس کی پہلی وجہ کیا سیکھ لی؟ حروف جر کا آنا، کہ حرف جر رفع والے اسم کو جر کی حالت میں لے جاتا ہے. پہلی وجہ آپ کو پتہ چل گئی. اب یہ جو ہے اس کو اب ہم نے دیکھنا ہے اپنے قرآن مجید کے اوپر جا کے. ٹھیک ہے. اس کی آپ لوگوں نے ویسے تو اسائنمنٹ بھی کر لی ہے ماشاءاللہ سے، لیکن ہم اس کی کچھ وجوہات جو ہیں قرآن مجید پہ جا کے دیکھتے ہیں. اس سے میم پہلے یہ جو اوپر آپ نے، ایکسکیوز می میم، یہ جو آپ نے اوپر لکھنا ہے یہ حرف اگر اسم سے پہلے لگے تو کے بعد کیا ہے؟ ہر اسم ہمیشہ پیش کی حالت، رفع کی حالت میں ہوتا ہے. نہیں یہ نہیں، اس سے اوپر والی لائن جو ہے جی یہ اسی کی حروف آگے اگر اسم سے، ایکسپلینیشن کی ہے نا میں نے. اچھا ٹھیک ٹھیک. ہر اسم ہمیشہ پیش کی حالت، رفع کی حالت میں ہوتا ہے، کسی نہ کسی وجہ سے نصب یا جر کی حالت میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو اس کی وجہ میں نے نیچے لکھی کہ حرف جر رفع والے اسم کو جر کی حالت میں لے جاتا ہے. ٹھیک ٹھیک ہے. یہ میں نے شاید اس کو میں میرے اوپر لکھ دوں اگر آپ کو اس سے کنفیوژن ہوئی ہے تو. یہ ہم نے رفع والے اسم نہیں پڑھے، ابھی نہیں پڑھا ہے نا آپ نے؟ بیٹا میں سارے تینوں حالتیں پڑھا چکی ہوں، اس کی اسائنمنٹ بھی کر چکے ہیں پڑھ چکے ہیں میم. اور اس کی پریکٹس بھی کر چکے ہیں. میں نے پورے 3 دن لگا کے آپ کو ایک ایک اسٹوڈنٹ کو پریکٹس کرائی تھی. جی میم. ابھی ہم قرآن پہ جانے لگے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی.
ٹھیک ہے، پہلے ہم ان حروف کے میننگز دیکھ لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں. جلدی جلدی سے لکھ لیں تاکہ ہمارا ٹائم بچے، کوئی ہمیں پڑھانے کا بھی ٹائم رہے. لکھ لیے بس ہم لوگ لکھ لیے. بی فی توقع. آپ پلیز مائکس اپنے آف رکھا کریں جب تک میں نہ کہوں، اس کو نہ کھولا کریں. اس کا مطلب ہے سے ساتھ. ٹھیک ہے، ویسے تو بہت سارے میننگز ہیں لیکن یہ میں نے کامن 2 لکھا دیے. قرآن میں آئے گا جس طرح یہی ابھی ہم نے کہا بل کلم. اب ویسے ایک کیا ہونا چاہیے تھا، بے زیر بی سے ویسے ہوتا، یہاں پہ میں لکھتی ہوں، ویسے لفظ ہوگا الکلمو. نارمل اگر ہوتا تو ہوتا الکلمو، یعنی کہ پیش پہ اینڈ کرتا. اب زیر بی جیسے ہی اس کے پیچھے اٹیچ ہوا تو اس نے کیا کر دیا، بالکلمی، یعنی کہ اس کلمو کو قلمی میں بدل دیا. ہم نے کہا کہ اسم کے پاس الف نون اور رفع کے پاس الف نون اور واو نون ہے، تو ہمارے پاس لفظ ہوگا کتابانی، یعنی کہ 2 کتابیں، یا کتابونا سب کتابیں، یعنی کہ الف نون اور واو نون کس کے پاس ہے، پیش کے پاس. اب جیسے اس کے پیچھے اللہ آ گیا، اللہ حرف جر، اب فوراً آپ کو کیا تبدیلی نظر آئے گی، اللہ کے آتے ہی ہمارے پاس آ جائے گا کتاب بینی، اللہ کتاب بینی، یعنی کہ زیر اور زبر کے پاس یا نون کا استعمال ہے، پیش کے پاس الف نون واو نون ہے، اور زبر اور زیر صرف یا نون سے بنتا ہے. ٹھیک ہے، تو ساتھ ہی آپ کو تبدیلی کیا نظر آئی کہ 2 کتابیں کس شکل میں تبدیل ہو گئیں، کتابانی کس میں بدل گئیں، کتابینی. اور فی آتے ہی وہ لفظ کیا بن گیا، کتابونا کیا بن گیا، کتابینا، یعنی کہ جمع کے لیے یا نون زبر والا، اور تسنیہ 2 کے لیے ڈیول کے لیے یا نون زیر والا. تو پہلے ہر اسم میں نے کہا پیش والا ہوتا ہے، اوپر تھا القلمو، نیچے تھا کتابانی اور کتابونا. اگر قرآن میں استعمال ہوگا تو ایسے ہوگا. ٹھیک ہے، کوئی کہے گا کہ کتب ہوتا ہے جمع، لیکن ابھی میں ان جنرل ورڈ لکھ رہی ہوں. ٹھیک ہے، اس طرح سے ہمارے اردو میں کتابوں بھی آ جاتا ہے، تو وہاں پہ بھی کبھی کبھی آ جاتا ہے. ویسے اس کی جمع کتب ہوتی ہے. تو یہاں پہ ہم نے اس کو کیسے کر لیا، کتابانی، کتابونا، الف نون واو نون جو ہے ورڈ بدل دیتی ہوں، کئی لوگوں کو پھر آبجیکشن ہو جاتی ہے. کلمونا، ٹھیک ہے، تو یہ کیا بن گیا، کلمینا. ٹھیک ہو گیا جی. اب قلم کی بھی کوئی کہے گا اس کی تو اقلام ہوتی ہے جمع یہ بھی گڑبڑ کر دی. اور کوئی ورڈ سوچیں جی جس کو ہم واو نون کے ساتھ بنا سکیں. میم جو بھی آپ نے سمجھایا یہ مسلمون میم، جی مسلمون. مسلمونا، ٹھیک ہو گیا جی. سمپل پہ آ جائیں ہم. آپ کو پتہ ہے ہماری چھوٹی چھوٹی بات پکڑی جاتی ہے.
میم جو ابھی آپ نے سمجھایا بی کے ساتھ اگر قلم آ جائے گا تو بال قلم آ جائے گا مطلب. اور یہ بالکل جو اللہ ہے اس میں میم اس کے اوپر وہ بھی آئے گا نا کھڑا زبر. جی، کھڑا زبر اللہ لکھا ہوا ہے، آپ کو شاید نظر نہیں آ رہا وہ کیونکہ چھوٹا آپ کو نظر آتا ہے نا. جی. ٹھیک ہے، اب یہ بات آپ لوگوں کو کلیئر ہوئی ہے کہ کس طرح سے تبدیلی ہوتی ہے کہ جب بھی آپ کو یہ حروف جر ہوں گے اس کے بعد جب جمع اور تثنیہ نظر آئے گا تو وہ صرف یا نون والا نظر آئے گا، کبھی بھی آپ کو الف نون یا واو نون نظر نہیں آ سکتا. کیوں؟ کیونکہ الف نون واو نون پیش کے پاس ہے. قرآن مجید کا ہر اسم پیش والا ہوتا ہے. جب کوئی اثر ڈالنے والی چیز موجود نہیں تو آپ کو القلم یا قلمن ایسے نظر آئے گا. ٹھیک ہے، اور اگر اس سے پہلے کوئی حرف جر آ گیا تو پھر آپ کو اس کی تبدیل شدہ شکل نظر آئے گی. آپ کو اس طرح سے تبدیل شدہ شکل نظر آئے گی. یہاں تک سب کو کلیئر ہو گیا ہے؟ کسی کو کوئی کنفیوژن باقی ہے؟ بی کے بعد جو اگلا ورڈ ہے ہمارا وہ ہے لامز لی. لی جو ہے آپ کو بہت ساری صورتوں میں نظر آئے گا. ٹھیک ہے، یہ آپ کو لی بھی نظر آتا ہے، ل بھی نظر آتا ہے، اور لام ساکن بھی نظر آئے گا، اور یہ سب مختلف معنی میں آئیں گے. اب غور سے سننے والی بات یہ ہے کہ لام زیر لی آپ کو فعل سے پہلے بھی نظر آئے گا. اس لام زیر لی کے میننگز بالکل مختلف ہوں گے. ایک لی کا مطلب ہوتا ہے لام ساکن نظر آئے گا، چاہیے کہ، وہ انشاءاللہ اس ٹاپک میں جا کے پڑھیں گے، چاہیے کہ. ٹھیک ہے، اور ایک لی ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے تاکہ. ایک لام ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے البتہ. تو یہ آپ کو بہت سارے لام نظر آئیں گے جو کہ مختلف معنی میں آئیں گے. تو انشاءاللہ جیسے جیسے ہم ٹاپک پہ جائیں گے ان کو سیکھتے جائیں گے. لیکن یہاں آپ کو یاد رکھنے کی والی بات یہ ہے کہ لام پلس اسم، اسم سے پہلے جب لام آئے گا چاہے وہ لی ہے یا ل ہے تو اس نے ہر صورت میں حرف جر ہی ہونا ہے. دوسرے لام جو ہیں وہ آپ کو فعل سے پہلے نظر آئیں گے. ٹھیک ہے، یہ لام اسم کے ساتھ ہے، اور پھر اس کے آپ کو کنفرمیشن کیسے ہوگی کہ وہ اسم آپ کو جر کی حالت میں بھی دکھے گا، یعنی کہ وہ زیر پہ اینڈ ہو رہا ہوگا یا یانون پہ اینڈ ہو رہا ہوگا، تو آپ کو کنفرم ہو جائے گا کہ یہ لام زیر لی جو ہے حرف جر والا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں فور، FOR فور. ٹھیک ہو گیا. اب یہ جو ہے آپ دیکھو گے کہ جب یہ قرآن میں آئے گا تو پہلی بات کہ میں نے کہا کہ یہ اسم سے پہلے ہونا اس کی شرط ہے، کیونکہ میں نے کہا کہ یہ تمام حروف جر اسم سے پہلے اٹیچ ہو کے تبدیلی پیدا کرتے ہیں. اب یہ آپ کو کہیں تو نظر آئے گا لل متقینا. اب آپ نے دیکھا کہ یہ یانون پینڈ ہو رہا ہے. لامز لی کے بعد اب متقون یا متقان نہیں آ سکتا، بلکہ یہاں پہ کیا ہے؟ متقین، متقیوں کے لیے. لل ملائکتی، لل ملائکتی، ملائکہ کے لیے. اب آپ نے دیکھا کہ پھر تیزر تی ہے ملائکہ کے لیے. الحمدو، اب یہ جب نارمل اسم ہے تو کس حالت میں ہے؟
پیش کی حالت میں، اس پہ کوئی اثر انداز کرنے والی چیز نہیں موجود، تو کس حالت میں ہے؟ پیش کی حالت میں. الحمد للہ، للہ، الحمد للہ. اب پھر آپ نے دیکھا ہا کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے. اللہ جو ہے اللہ ہو تھا، جو کہ لی کی وجہ سے اللہ ہی بن گیا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو بہت سارے للمؤمنین، للمؤمنین، اب پھر آپ نے کیا نوٹس کیا کہ پھر یا نون آ گیا. ٹھیک ہے، تو للمؤمنین یہ یا نون آ گیا. ٹھیک ہے، تو متقینہ یا نون آ گیا. تو پھر کچھ نئے اسٹوڈنٹ شاید اس بات سے کنفیوز ہوں کہ آپ نے تو کہا تھا ان میں زیر آنی چاہیے، یہاں پہ زبر کیوں آ رہی ہے؟ تو یہ ہم لوگوں نے آلریڈی پڑھا ہوا ہے کہ جو جن کے آخر میں جو نون گروپ ہوتے ہیں، الف نون، یا نون، واو نون، اس میں ہم آخری حرکت کو نہیں دیکھتے. الف نون واو نون پیش کے پاس ہے اور یا نون زبر اور زیر کے پاس ہے، بس ہمیں اتنا یاد رکھنا ہے. اب یہاں پہ ہم نے اس میں نون کی حرکت کو نہیں دیکھنا کہ یہ زبر والی ہے کہ زیر والی ہے، ہم نے صرف یا نون کو دیکھنا ہے کہ یا نون زیر والے الفاظ کے آخر میں لگتا ہے. یہ جو نون کی زبر اور زیر ہے یہ عدد کے بارے میں بتا رہی ہے. اگر نون کے نیچے زیر ہوتا تو ہم کہتے دو متقی، دو مؤمن، لیکن نون کے اوپر زبر ہے تو ہم کہہ رہے ہیں سب متقین اور سب مومن. اس مومن کے نون کے نیچے میں زیر ڈال دیتی ہوں تاکہ ایک دونوں کی مثالیں ہو جائیں ہمارے پاس. نہیں، ٹھیک ہو گیا. تو یہاں پہ ہم نے الفاظ کو، اسم کو دو گروپ میں بانٹا تھا، نون گروپ اور بغیر نون گروپ. اب جہاں پہ نون گروپ کس سے مراد کیا ہے کہ جس کے آخر میں الف نون، واو نون، یا نون آتا ہے. الف نون، واو نون، یا نون، جن الفاظ کے آخر میں آتا ہے وہ نون گروپ کے اسم کہلاتے ہیں. اس میں ہم نے نون کی حرکت کو نہیں دیکھنا کہ اگر اوپر نون پہ زبر ہے تو میں کہوں یہ نصب والی حالت ہے، زبر والی. نون کے نیچے زیر ہے تو میں کہوں یہ تو زیر والی حالت ہے. اس میں ہم نے حرکت دیکھنی ہی نہیں ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ الف نون ہے، واو نون ہے یا نون ہے. اگر الف نون یا واو نون ہے تو میں کہوں گی یہ پیش کی شکل ہے، اور اگر یا نون ہے تو میں کہوں گی یہ زبر یا زیر کی شکل ہے. اب ویسے تو میں یا کہوں گی، لیکن اب کیونکہ حرف جر کے بعد آ رہا ہے تو مجھے پتا ہے حرف جر تو زیر میں بدلتا ہے. اب مجھے کنفرم پتا ہے کہ یہ جر والی حالت ہے، میں اس کو یہ نہیں کہوں گی کہ زبر یا زیر والی حالت. ٹھیک ہے، اب مجھے کیونکہ یہ میں نے سیکھ لیا کہ حرف جر زیر میں بدلتا ہے تو اب میں پکا جواب دوں گی، میں یا نہیں کروں گی کہ زبر یا زیر والی حالت. اب کیونکہ حرف جر زیر میں بدلتا ہے تو میں کنفرم پکی ڈٹائی کے ساتھ کہوں گی کہ یہ زیر والی حالت ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ اب یہ چیز کنفرم ہو گئی. تو اب آپ نے کیا سیکھا کہ لام زیر لی جب کسی بھی اسم کے ساتھ اٹیچ ہوگا اور وہ اسم ہم کو جر کی حالت میں بھی دکھے گی تو آپ کو کنفرم پتہ ہے کہ یہ حرف جر لی ہے اور اس کا مطلب کیا ہے؟ کے لیے. اب یہی لام جب کسی، اب ہم نے ضمیر بھی سیکھ لیے، یہی لام جب کسی ضمیر کے ساتھ اٹیچ ہوگا، اس میں ضمیر، تو اب یہ لی نہیں لکھا جاتا بلکہ ل لکھا جاتا ہے یہ وہی لام. نارمل اسم کے ساتھ لام زیر لی اور اس میں ضمیر کے ساتھ لام زبر ل. لہو، لی ہو نہیں میں آپ کو نظر آئے گا، لہو. ہو کا مطلب ہم نے کیا سیکھا تھا؟ اس ایک مذکر کے لیے، لہو اس ایک مذکر کے لیے. لکم، کم کا مطلب میں نے کیا سیکھا تھا؟ تم سب مذکر، تو میں نے کیا کہنا ہے؟ لکم تم سب کے لیے.
لہو اس کے لیے، لکم تم سب کے لیے، لہا اس ایک مؤنث کے لیے، لہا اس ایک مؤنث کے لیے. اب آپ نے دیکھا کہ اب یہاں پہ ت کی شکل نہیں آ سکتی. ہم نے کیا سیکھا تھا؟ انتا، انتم، انتنا، انتما. تے کی جو شکل ہے تا، تی، تما، تم، تنا، کس کے پاس ہے؟ پیش کے پاس. جب بھی تے آئے گی آپ کو فوراً پتہ ہے یہ پیش والی شکل ہے. اور حرف جر کے بعد ہم نے سیکھا تھا کہ ہمیشہ کاف کی شکل آئے گی، ک، کی، کما، کم، کننا. تو کبھی بھی لام کے بعد آپ کو تے کی شکل نظر نہیں آئے گی. کبھی ایسے نہیں نظر آئے گا لتا، لاتما، لاتم، لاتنا، کیونکہ حرف جر زیر میں بدلتا ہے اور تے کی تمام شکلیں پیش کے پاس ہیں. ٹھیک ہے، اور زیر کے پاس کیا ہے؟ کاف کی تمام شکلیں. تو جب بھی آپ کو نظر آئے گا آپ کو کون سی ضمیر نظر آئے گی؟ ک، کی، کما، کم اور کننا. یہ شکلیں نظر آئیں گی حرف جر کے بعد. اور اسی طرح یہ اور نا، یہ شکلیں نظر آئیں گی. ٹھیک ہے، اور شروع میں ہو، ہا، ہما، ہم اور ہننا، یہ شکلیں نظر آئیں گی. ٹھیک ہے، آپ کو اس کے علاوہ کبھی کوئی اور شکل نظر نہیں آئے گی. تے والی شکل یا انا یا نحنو، ان میں سے کوئی شکل نظر نہیں آئے گی. حرف جر کے بعد صرف یہ ضمیروں کا استعمال ہے. کلیئر ہو گیا؟ اب کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ لل سے کیا مراد ہے. آپ تو لامز لی بتا رہی ہیں تو لل کیوں لکھا ہوا ہے؟ کسی کے ذہن میں یہ سوال اٹھا تھا؟ جی دل اس لیے لکھا ہوا ہے کہ میں بتاؤں سر؟ جی جی ضرور. لیل جو ہے وہ یہ جو تھا اصل میں ورڈ تھا المومنین، اس میں سے جو لام تعریف جو تھا نا وہ لام کے ساتھ جو ہے وہ، کیونکہ لام ساکن ہوتا ہے تو اس وجہ سے وہ لیل ہو گیا. بالکل، لام زیر لی جب ال کے ساتھ ملتا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا ہو جاتا ہے؟ لام زیر لی جب ال کے ساتھ ملتا ہے تو وہ ہمیں لل کر کے نظر آتا ہے. لام زیر لی اور ال مل کے کیا بن جاتے ہیں؟ لل. اس کا جو حمزہ ہے وہ پیچھے چھپ جاتا ہے، وہ ہمیں اب دکھتا نہیں ہے. یعنی کہ اس طرح سے آپ کو اب یہ لل نظر آئے گا. جب بھی لام زیر لی ال کے ساتھ ملتا ہے، مثلاً لی اور المسلم، تو وہ کیا بن جائے گا؟ للمسلم. ٹھیک ہے، اور اسی طرح لی جب اللہ کے ساتھ ملا تو وہ ہمیں کس طرح سے نظر آیا؟ للہ. ٹھیک ہے، تو حمزہ جو بیچ میں آتا ہے دو لفظوں کے بیچ میں، جب بھی حمزہ آتا ہے تو وہ ہمیشہ پیچھے چھپ جاتا ہے، وہ نظر نہیں آتا. تو اسی لیے لامز لی جب ال کے ساتھ ملا جو کہ حمزہ سے شروع ہو رہا ہے تو اس کی حمزہ لام کے پیچھے چھپ گئی اور نظر مجھے صرف اب لل آئے گا. کلیئر ہو گئی یہ بات بھی آپ لوگوں کو؟ کچھ لیٹ جوائنرز بھی ہوتے ہیں نا، اس لیے. میم ایک بار بتا دیجیے، اور بھی سمجھ میں نہیں آئی. جی بتاؤ، پوچھو. میم ابھی جو آپ نے بتایا نا یہ بعد والا. جی بیٹا، میں نے آپ کو بتایا کہ ال سے جو بھی لفظ شروع ہوتا ہے نا، اگر یہ چھوٹے چھوٹے لیٹرز ہیں نا جو میں آپ کو سکھا رہی ہوں، بی، لی، اسی طرح یہاں پہ جو میں نے بہت سارے حروف جر بتائے، ت، اسی طرح کاف، تو یہ وہ لیٹرز ہیں کہ جب یہ کسی اگلے ال سے شروع ہونے والے لفظ سے اٹیچ ہوتے ہیں تو ال کی حمزہ جو ہوتی ہے اس لیٹر کے پیچھے چھپ جاتی ہے، وہ آپ کو نظر نہیں آئے گی.
میں نے کہنا تھا نا اللہ کے لیے، تو لی کے لیے اور آگے اللہ لکھنا تھا. تو جب میں نے ان کو اٹیچ کیا تو اللہ کی جو حمزہ ہے نا وہ اب آپ کو نظر نہیں آ رہی، وہ لام کے پیچھے چھپ گئی، اور نظر کیا آ رہا ہے آپ کو؟ لی اور لام ساکن، ال کا لام ساکن. پوائنٹ سمجھ آئیے؟ جی میم الحمدللہ. جی. افشاں آپ بھی کچھ پوچھنا چاہ رہے ہو بیٹا؟ جی میم، یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو آپ نے اوپر والا بتایا تھا کا کی کو کما کننا، یہ جری حالت والے جو ہے ضمیر ہے نا، جی جی، جری تو حالت اس وجہ والی. سے صرف یہ جری والے ہی اس کے ساتھ لگیں گے، اور وہ جو بالکل رفع والے جو ضمیر ہے وہ نہیں لگیں گے اس کے بالکل، ساتھ. آپ نے یہی کہا. سمجھایا. ہم قرآن میں جب ورڈز دیکھیں گے تو ہمیں صرف یہی نظر آئیں گے. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے میم. کبھی بھی آپ کو دوسرے والے تے والی شکلیں نہیں نظر آ سکتی، یا ہوا یا ہیا نہیں نظر آ سکتا. اچھا جی. میں نے ایک پوچھنا تھا کہ کا کما کننا جو ہے وہ مجھے صرف تھوڑا سا ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں. جو لام کے بعد جو ہے تا کی شکل مطلب نہیں آئے گی، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے ضمائر یہی. کے لیسنز اٹینڈ کیے ہیں میں نادیہ؟ جی کیے تھے. جی وہ میں نے لکھے ہوئے ہیں، لیکن مجھے صرف یہ آخری جو تھا نا کا کما والا کہ وہ زیر اور زبر کے پاس ہے، وہ تھوڑا سا مجھے پوائنٹ. جی یہی میں نے آپ کو، جب ہم نے یہ ضمائر پڑھے ہیں تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اسم کی 3 حالتیں ہوتی ہیں. پہلے ہم نے پیش والے ضمائر سیکھے تھے، ہوا، ہما، ہم، ہننا، اور انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحنو. یہ پیش کے پاس ہیں تمام ضمائر. جب بھی مسلمن ہوگا نا پیش والا اسم، تو ان میں سے اٹھائیں گے ہم ضمیر، ہم کوئی اور ضمیر نہیں استعمال کر سکتے. اب یہ ضمائر جو ہیں، ہم نے کہا تھا کا، اب اس میں انتا، انتی، انتما تھا نا پیش کے پاس، تو زیر کے پاس اس کی جگہ کا کی کما کم کننا ہے. اگر پیش والا اسم ہوگا تو میں نے انتا، انتی، انتما میں سے اٹھانا ہے، اور اگر زیر والا اسم ہوگا تو میں نے کا کی کما کم کننا میں سے اٹھانا ہے. آپ پوائنٹ سمجھ آئیے؟ جی ان کی جگہ جب ہم نے استعمال کرنا ہے. پہلی دفعہ تو ہم نام لیتے ہیں نا کہ احمد گیا، پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں پھر اس نے یہ کیا. تو اب جو اس نے کا ورڈ یوز کرنا ہے، تو اب میں نے اگر احمد دن ہے تو میں نے ہوا لینا ہے، احمد دن ہے تو میں نے کیا لینا ہے؟ ہو لینا ہے. جی. اگر مس تم کا یہ ذرا ورڈ، سا ہو والا سمجھا دیجیے دوبارہ پلیز. بیٹا وہ کا اب کی علیحدہ کو. ٹاپک ہے نا، ہم ٹاپک سے ہٹ جائیں گے. آپ لوگ ان کو جا کے پڑھیے گا، اچھا سنیے اوکے گا لیکچر کو. ایک ٹاپک سے ہم اوکے. بالکل دوسرے ٹاپک پہ تو نہیں جا سکتے نا، ابھی ہم کچھ اور نہیں، پڑھ کا رہے ہیں. کی کو کما کے بعد آپ نے لکھے ہو ہا ہما ہن. تو بیٹا کا کی تم کے لیے استعمال یہ ہوتا تو ہے، زیر تم کے ایک، پاس ہے، تم دو، ٹھیک ہے. تم سب، ہاں اور یہ ہا زیر کے وغیرہ وہ پاس ہے. کے لیے آتا ہے. اچھا، مگر یہ سب زیر کے پاس ہی ہے، ہا ہو ہا ہما ہم. جی یہ زیر کے پاس ہے. بس یہی میں کنفرم کرنا تھا، جی بس ٹھیک آپ ہے. لوگوں کو میں نے علیحدہ علیحدہ بنا ہو کے ہا دی ہیں ہما ساری گردانیں نا، آپ نے ان کو یاد کرنا ہے. صحیح ہے. ہاں وہ میں نے کوئی نوٹس کے لیے تو نہیں دیا نا، آپ کو یاد کرنے کو دیا تھا. ٹھیک ہے. نیکسٹ ٹائم آپ نے اس کو پڑھ کے آنا ہے، کیونکہ اب ہم نے صرف پروناؤنس پڑھنے لگے ہیں اور یہ بڑا لمبا ٹاپک چلنا ہے. اسی کے انڈر آپ کو ساری جو میں نے 5 نامکمل جملے پڑھانے ہیں وہ اسی کے ساتھ پڑھے جائیں گے. تو یہ آپ کے فنگر ٹپس پہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے؟ اوکے اوکے اوکے. جی. بی توکل ت، یہ ت بھی بہت سی قسم کے ہوتے ہیں، مگر یہ ت جو ہے یہ قسم کے لیے آتی ہے. ٹھیک ہے؟ یعنی کہ لفظ آپ کو قرآن میں ملے گا تاللہ، اور یہ اینڈ میں اللہ جو ہے زیر کی حالت میں ہے. کیا ترجمہ ہوگا؟ اللہ کی قسم. اس میں آپ کو ٹینشن لینے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ اس کے علاوہ قرآن میں کوئی لفظ نہیں آیا، صرف قرآن میں صرف تاللہ ہی کا ورڈ آیا ہوا ہے، تو اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور ت کے بعد اللہ اگر آیا ہوا ہے اور وہ زیر والا ہے
تو آپ کو فوراً سمجھ آ جائے گی کہ یہ قسم والی حرف جر ہے. یہ کافی کوئی 6 7 8 دفعہ کوئی مختلف لوگ مختلف بتاتے ہیں. میں نے کیونکہ کاؤنٹنگ نہیں کی تو کسی نے کہا 3 مرتبہ، ابھی میں نے لیٹسٹ سنا انہوں نے کہا 9 مرتبہ قرآن میں استعمال ہوا ہے. لیکن اس ورڈ کے علاوہ آپ کو کوئی ورڈ نہیں ملے گا. تاللہ ہی آنا ہے جب بھی آنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اگر تا کے بعد اللہ لکھا ہوا ہے اور اس کے وہ اللہ زیر والا ہے تو آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ قسم والا حروف جر والا ت ہے. تو یہ صرف قسم کے لیے آتا ہے. جس طرح اس کی انگلش میں ہم کہیں گے بائے. آپ کہتے ہیں نا اللہ کی قسم، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بائی گاڈ. کیا ورڈ یوز کرتے ہیں؟ بائی. یعنی کہ اللہ کی قسم ایسی بات ہے. کتنے ہو گئے جی ہمارے ورڈز؟ میم 3 ہو گئے. 3 ہو ہوئے. گئے. میم ایک ورڈ واللہ بھی اکثر لوگ بولتے ہیں، وہ بھی قسمیہ ہے؟ جی بالکل قسمی ہے. یہ بھی ہم آلریڈی پڑھ چکے ہوئے ہیں پہلے. میں آپ کو سب کرا چکی ہوں، آج میں ریپیٹ کر رہی ہوں. واللہ، یہ بھی آپ کا سیم میننگ ہے، بائی گاڈ. واؤ، اس کو ہم کہیں گے واؤ قسمیہ، کیونکہ واؤ بھی بہت سارے قسم کے ہیں. ایک واؤ اور کے لیے بھی آتا ہے، اینڈ. ٹھیک ہے، اب دونوں میں کیا فرق ہے کہ جو اینڈ والا واؤ ہے اس کے بعد آپ کو کوئی تبدیلی نظر نہیں آئے گی. لکھا ہوگا محمدن و احمدن، محمد اور احمد. اب دونوں پیش کی حالت میں ہے، کیونکہ ہم نے کہا کہ ہر اسم پیش کی حالت میں ہوتا ہے. تو کیا ہوگا؟ محمدن و احمدن، دونوں پیش کی حالت میں، کوئی تبدیلی نہیں. اب اگر یہاں پہ جو قسم، اور وہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہ 2 اسموں کو ملا رہا ہے یا 2 جملوں کو ملا رہا ہے، واؤ اور والا جو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جملے کے درمیان میں آتا ہے. لیکن جو قسم والا واؤ ہے یہ آپ نے دیکھا کہ مختلف صورتوں کے شروع میں آتا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد ایک المعرفہ والا اسم ہوگا اور وہ زیر میں ہوگا. مثلا واللہ کا لفظ آ جاتا ہے، اللہ کی قسم. ابھی اللہ ال والا ہے اور زیر والا ہے. اسی طرح آپ نے پڑھا بہت دفعہ والعصری، عصر کی قسم. اب اس سے صورت شروع ہو رہی ہے نا، اور سے تو صورت نہیں شروع ہو سکتی. اور جو ہوتا ہے 2 لفظوں کو ملا رہا ہے، احمد اور امجد، زمین و آسمان، صبح و شام، 2 ورڈز کے بیچ میں آتا ہے نا اور والا. یا آپ کہتے ہو میں آج بازار گئی اور وہاں میں نے ڈھیر ساری شاپنگ کی، تو 2 جملوں کو ملایا یا 2 الفاظ کو ملایا، تو درمیان میں آئے گا. یہ آپ دیکھتے ہو قرآن میں جہاں آیا سورت کے شروع میں آیا والعصری والزیتون، والزیتونی، زیتون کی قسم. پھر آپ آتا ہے والسمائی، آسمان کی قسم. جہاں پہ بھی آپ دیکھو گے، آپ یہ دیکھو گے کہ سورت کا آغاز ہو رہا ہے اس سے، آسمان کی قسم. اور کون سے قسمیں کھائی گئی ہیں؟ بے انتہا قسمیں کھائی گئی ہیں. والارض والعصر، والارض والبلد الجبل، پہاڑ کی. والشمس والشمس، والشمس بالکل، والبلدی والشمسی. تو آپ نے دیکھا کہ سورت کا آغاز ہو رہا ہے نا اس لفظ سے. تو ٹھیک. آپ کو 2 چیزوں کا پتہ چلا، ایک کہ یہ جملے کے شروع میں آ گیا، اور والا واؤ شروع میں نہیں آ سکتا.
دوسرا شرط کیا ہے کہ اس کے بعد اسم ہوتا ہے اور وہ اسم جر کی حالت میں ہے. تو یہ تمام شرائط کے ساتھ اگر آپ کو واو ملے گا تو یہ قسمیہ ہوگا. اللہ کی قسم، عصر کی قسم، زیتون کی قسم، آسمان کی قسم، بلد شہر کی قسم، شمس سورج کی قسم. کلیئر ہو گیا؟ ہاں میم، اور یہ بھی تو اس کے ہونا کہ الف لام کا بھی اس میں اضافہ ہوا ہے، تو بالکل یہ بھی تو ایک پہچان ہو گئی، بالکل 3 بالکل پہچان ہو گئی. بالکل میں نے یہ ابھی بتایا تھا آپ کو. جی میم. تو یہ چیزیں آپ کو پہچان کروائیں گی. اس کے بعد آ جاتا ہے کا میں نے آپ کو بتایا تھا ماند. کیا میننگ تھا؟ ماند. اسی طرح کی طرح اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں سچ ایز. یا اس میں لائک کا ورڈ بھی آ سکتا ہے. شی از جسٹ لائک ہر مدر. بالکل اپنی امی جیسی ہے، امی کی طرح ہے، امی کی مانند ہے. اب وہ شکل میں ہو سکتی ہے، عقل میں ہو سکتی ہے، حلیے میں ہو سکتی ہے، پرسنالٹی میں ہو سکتی ہے. کسی چیز سے بھی آپ اس کو ریزیمبل کر رہے ہو، ایک دوسروں سے کمپیئر کر رہے ہو. ٹھیک ہے؟ تو آپ کہتے ہو ہی از جسٹ لائک ہز فادر، وہ اپنے بالکل باپ جیسا ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ لائک جو ہے یا سچ ایز، یہ 2 ورڈز ہیں جو استعمال کیے جاتے ہیں. اور سادہ 10 بج گئے ہیں، آپ نے کہا تھا ٹائم بتا دیا کریں. ضرور، بہت پورے اچھی 10. بات ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس کی بھی آپ کو بہت ساری مثالیں مل جائیں گی قرآن کے اندر. یہ بس آخری اس کا کر کے بتاتی ہوں. یہ سورۃ البقرہ میں آتا ہے کسیّ بن، کسیّ. اب آپ نے دیکھے اس کے نیچے 2 زیریں ہیں. سیب ورڈ ہے اور اس کے نیچے شجرتن، درخت کی مانند. شجرتن. کمثلہ، سنانے میں میم یا سننے میں. کمثلہ بھی ہے نا، کیا بولا آپ نے؟ کمثلہ. بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ میں نے مثالوں میں بھی دیا تھا آپ کو. مثل دوسرا والا ہے. تو یہ آپ کو بہت سارے ورڈز قرآن میں ملیں گے. اس کی مانند، اس مثال کی مانند. تو اب یہ چھوٹے چھوٹے ہمارے الحمدللہ سارے ہو گئے. اور جو دوسرے والے ہیں وہ میں آپ کو بس ابھی لکھ کے بھیج دیتی ہوں، آپ لوگ ان کو دیکھ لینا. اور کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ اگلی دفعہ ٹائم ہمارا ضائع نہ ہو، اگلی دفعہ ہم صرف جو ہے انشاءاللہ قرآن کے اوپر ایگزامپلس کو دیکھیں. ٹھیک ہے؟ یہ جو باقی ان من حتی، یہ میں ادھر لکھنے لگی ہوں، آپ لوگ جا سکتے ہو جن کی کلاسز ہیں، اور انشاءاللہ اس کو آپ لوگ دیکھ لینا. اور یہ میں چاہتی ہوں کہ اگلی کلاس میں ہم اس کو انشاءاللہ آگے چلیں. پھر آپ نے ان کے میننگز کو یاد کرنا ہے، اور اب ضمائر کی گردانوں کو بھی یاد کر کے آنا ہے، کیونکہ ضمائر اب مستقل ہماری جتنی میں نے آپ کو کہا ہے نا 5 ہم نے نامکمل جملے پڑھنے ہیں، اس میں سب سے زیادہ ضمائر کا استعمال ہے ہر 5 جملوں کے اندر. ٹھیک ہے؟ ایون مکمل جملے کے اندر. تو اس لیے ان ضمیر کو آپ کو کلیئرلی آنا چاہیے. یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے، اس دفعہ ریٹن اسائنمنٹ نہیں دیتی. ان حروف جر کا میننگ یاد کر کے آنا ہے، اور جو آپ کے ضمائر کی 2 گردانیں ہیں ان کو یاد کر کے آنا ہے، تاکہ ہم جب انشاءاللہ آگے پڑھیں، قرآن کے اندر ترجمے پہ جائیں. ہمارا مقصد تو قرآن کا ترجمہ سیکھنا ہے نا. تو وہ جب ہم سیکھیں تو ہمیں
پوری بات سمجھ میں آئے. ٹھیک ہے، یہ نہ ہو کہ ہمارے سر کے اوپر سے بات گزر رہی ہو. تو یہ 2 اسائنمنٹ ہیں آپ کی کہ حروف جر ان کے میننگز کے ساتھ یاد کرنے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو 2 ضمائر کی گردانیں ہم نے لکھی تھیں ان کو یاد کر کے آنا ہے. کلیئر ہو گیا آپ سب کو؟ جی میم، انشاءاللہ. انشاءاللہ. چلیں جی، جی انشاءاللہ تعالی. جو جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے. میں بس یہ اس کو میم مکمل کروں رفع گی. اور جر والی جو ہیں گردانیں ان کی. جی وہی والی، اور تو اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، ہم نے یہی پڑھی ہیں ابھی. جی جر والی جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نصب اور جر دونوں شیئر کرتے ہیں اس کو، وہ دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہیں. ٹوٹل 2 گردانیں ہیں. جس طرح ہم نے کہا تھا کہ الف نون واو نون پیش کے پاس ہے اور یا نون دونوں یوز کر رہے ہیں نا، زبر بھی اور زیر بھی. جی. تو اسی طرح ان کی اور گردانوں کو بھی سوالوں دونوں، کا ایک ہی گردان کو دونوں یوز کریں گے. زبر کے لیے بھی وہی آئے گی اور زیر کے لیے بھی وہی آئے گی. بس آپ نے اب اس کو یاد کر کے آنا ہے. انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں ہم بس سب کے پاس قرآن پہلے سے موجود ہوں، یہ نہ اس وقت اٹھ کے بھاگیں اور پھر اس کو تلاش کریں اور وہ دیکھیں. ٹھیک ہے، پہلے سے موجود ہونے چاہیے آپ کے پاس، ان کو آپ نے بس ہم ڈائریکٹ اس کے اوپر پڑھیں گے اگلی کلاس میں. تو یہ میں بس باقی لکھنے لگی ہوں. اس کے بعد آپ لوگ جو ہیں جن کی کلاسز ہیں وہ چلے جائیں، دوسرے پھر بعد میں ریکارڈنگ سے اس کو دیکھ لیں اور پھر ان کو یاد کر کے آنا ہے. ان کا مطلب ہوتا ہے سے. متعلق کے طور پہ بھی آتا ہے. اور اس کو ہم انگلش میں کیا لکھیں گے؟ اباؤٹ. اور دوسرا جو ہے وہ بھی اس سے ملتا جلتا ہے، من، فرام. میننگ اردو میں دونوں کے اور انگلش میں فرق، لیکن اردو میں سیم ہے. من اس کا مطلب بھی سے. من الشیطان الرجیم من اللہ عن المجرمین آپ نے دیکھا اب یہاں پہ ان کے بعد مجرمون کا ورڈ تو نہیں آیا نا، کیا آیا؟ یا نون کی شکل استعمال ہوئی، انل مجرمین، مجرموں سے. اب سوال یہ اٹھنا چاہیے کہ میں نے کہا کہ ہمارے پاس ورڈ ہے من اور ان، لیکن جب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو تو ایک جگہ نون پہ زبر ڈلی ہوئی ہے اور دوسری جگہ نون کے اوپر کے نیچے زیر ڈلی ہوئی ہے. ایسا کیوں ہوا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرنا ہے، ایسے ایک دم سے نہیں کوئی بولے گا. میم یوٹیوب کا پاسورڈ کیا ہے آپ کا؟ جی یوٹیوب کا جو آپ ریکارڈنگ کرتی ہیں اس میں آپ کا پاسورڈ کیا ہے؟ اب بیٹے کلاس کے بعد آپ سوال کر لیں. آپ نے جانا ہے جی یوٹیوب کا لنک ہے، وہ تو میں نے گروپ میں ایڈ کیا ہوا ہے. مجھے دوبارہ ذرا بتا دیں پلیز.
अब मैं ज़बानी तो नहीं बता सकती, आप कौन सा बच्चा बोल रहे हो? मैंने नाम जी बेटा, आसफाई नाम। आपके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है? जी, आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको भी क्लास के बाद भेजती हूँ, ठीक है? थैंक यू, शुक्रिया मैम। जी। तो आपने देखा यहाँ पे मिन वैसे नून साकिन है, अन नून साकिन है, लेकिन एक जगह आपको नून पे ज़बर दिख रहा है, एक जगह नून के नीचे ज़ेर दिख रहा है। तो अब मुझे आप बताएंगे, हाथ खड़ा करेंगे कि ये आपको तब्दीली क्यों दिख रही है। ये आप इधर पे हमारा जो लफ्ज़ है वो क्यों नहीं नून पे साकिन क्यों नहीं है? जी नगीना। मैम इसलिए बिकॉज मिन शैतान ये इसके मिन के बाद अल आ रहा है, तो उसके साथ जब ज्वाइन करने का तो ये जबर बन जाएगी। फिर मिन शैतान और दूसरा है अनिल मुजरिमीन, ये वाला मुझे नहीं मालूम। जी, ये रूल आप लोगों को याद रखना है इंशाल्लाह। ये मिन जो है आपने देखा इसी वजह से जी बेटा, जो लफ्ज कमरी होंगे उन पे जेर लगेगी और जो नहीं शमसी नहीं है उन नहीं पे नहीं, ऐसा जबर ऐसा लगेगी। कोई रूल नहीं है बेटा, ऐसा कोई रूल नहीं है। जी नाजिया आप बताओ। जी मैम, यहाँ पर बेसिकली दो साकिन इकट्ठे आ रही हैं, इस वजह से पीछे हरकत दे रही हैं हम। इज्तिमा साकिन का रूल आ रहा है। जी, आपने बताना ऐसे है कि जब भी दो साकिन इकट्ठे हो जाएं, जब भी दो साकिन इकट्ठे हो जाएं, ये माइक ऑफ कर लें प्लीज। जब भी दो साकिन इकट्ठे आ जाएं तो पिछले साकिन को जबर जेर या पेश देकर आगे मिलाया जाता है। वो फिर अलहदा रूल्स हैं कि किसके साथ क्या आएंगे, ठीक है? अभी वो भी उस पॉइंट पे हम नहीं है, लेकिन ये बात पता होनी चाहिए कि जब भी दो साकिन ऐन इकट्ठे हो जाएं तो पिछले वाले साकिन को जबर जेर या पेश देके आगे मिलाया जाता है। तो इसी वजह से मिन साकिन जो था उसको क्या बना दिया? मी नल, मिनश शैतान। अब यहाँ पे भी जो शद्दा होता है आपको ये पता है कि उसकी हमेशा दो साउंड्स होती हैं। पहली होती है साकिन मिनश, और फिर दूसरी साउंड जो होती है वो अपनी हरकत के मुताबिक पढ़ी जाती है। ठीक है, जब भी शद्दा होती है तो शद्दा की दो साउंड्स होती हैं। पहली हमेशा साकिन होती है और दूसरी जो होती है हरकत वाली होती है। तो मिनश पहली साउंड की है मिनश, और फिर आ जाती है शैतान। तो जो पहली शीन साकिन थी उसको हमने, और पीछे भी नून साकिन था, तो उसको हमने मिलाने के लिए ये रूल इख्तियार किया कि नून को हमें हरकत देनी पड़ी। क्लियर हो गई बात आप लोगों को? ठीक हो गया जी। मिन के बाद
اور यही अन के बताना जब जी बेटा आपने यही बताना जब दो साकिन इकट्ठे हो जाए तो मतलब आगे पढ़ने के लिए हमें जेर जबर या पेश को लगाना पड़ता है पीछे वाले पहले वाले साकिन को हमें देनी पड़ती है हरकत। जी जी पहले वाले साकिन को जी अब शद्दा जो होता है वो उसकी भी पहली साउंड हमेशा साकिन होती है, ठीक है। जी जी और वैसे अगर डायरेक्ट साकिन नजर आ रहा है तो भी वो साकिन होता है। तो दोनों सूरतों में हमें पीछे हरकत देनी पड़ती है। अब उसके फिर मैम ये आगे सिर्फ मजीद मिन के लिए कायदे हैं कि किसको किस तरह से हमने कब जबर देनी है, कब जेर देनी है, कब पेश देनी है। वो इंशाल्लाह अभी टॉपिक नहीं चल रहा, वो अलहदा से फिर वो मैम ये सिर्फ मिन के लिए होगा, ये अला और ये जो दूसरे जो जरी हालत है हत्ताफी के लिए भी इस्तेमाल होगा ये वाला रूल, देखो साकिन फी वाला। की तो आवाज वहां पे खत्म हो गई ना, ठीक है। जी मैम। आपको बस इसका कोई ताल्लुक नहीं है, रूफे जर से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये तजवीद का कायदा है, पढ़ने का कायदा है। बस कुरान में जहां भी दो साकिन इकट्ठे होने हैं वहां ये कायदा अप्लाई होना है। इसका ताल्लुक हरूफे जर से नहीं है। ठीक मैम, समझ आ गया। ये पढ़ने का कायदा है। मैम अन की भी कोई मिसाल बता दीजिए। अच्छा, अनिल मुजरिमीन, अन मुजरिमीन। तो अब अन को हम इसको जेर दे के आगे मिला रहे हैं। अनिल मुजरमीन, ठीक हो गया। अब आ गया फी, फी का मतलब होता है में। मैम अनिल मुजरिमीन का मीनिंग क्या हुआ? मुजरिमों से। अन का मतलब मैंने कहा से है, जी अच्छा, मुजरिमों से, जी जजाकल्ला। ठीक है। अब जो फी है उसका मतलब होता है, आप कहते हो इन द बॉक्स, इन का जो वर्ड है, इन द बॉक्स, इन द रूम, इन पाकिस्तान। तो क्या में भी मतलब है में इसका? कमरे में, जैसे टेबल बिल्कुल, पर, यही डब्बे में। इन इसका मतलब है, यानी कि में, कमरे में, डब्बे में, क्लासरूम में। क्लियर हो गया? मैम ये कल पढ़ लेते हैं ना मैम, फिर हमें समझ में नहीं आएगा। बेटा मैं सिर्फ वर्ड मीनिंग कर रही हूँ, इसमें तो मैं और कोई बात नहीं कर रही। मैम अभी आपने इतनी अच्छी बात बताई, ये मुझे पहले नहीं पता थी, जबर और जेर वाली। ये इंशाल्लाह बेटा मैंने आपको बताया ना कि अब हम जब कुरान पे जाने लगे हैं वहाँ ये सारी चीजें करानी है मैंने आपको। अच्छा फिर दोबारा आप बताएंगी? जी जी, आप कुरान में जब हम वर्ड्स देखेंगे तो उधर ये सारी चीजें आएंगी। इसीलिए कहा है कि आप इसको सुन लेना, याद कर लेना, ताकि टाइम बचे। अब अगली क्लास में फिर मैं ये पढ़ाऊंगी तो हम तो ऐसे बहुत ही स्लो चलेंगे ना। जी। अब जब हमने कुरान पे अप्लाई करना है तो वहां पे हमने ये सारी चीजें देखनी है ना इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जी, तो ठीक फिर है मैम, आपकी रिवीजन अस्सलाम होती वालेकुम। जाएगी इंशाल्लाह। ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी करा चुकी हुई हूँ, मैं पहली दफा नहीं करा रही। जी जी मैम, मैम आपने पहले आप करवाया करवा है, चुकी लेकिन हैं। हाँ जी इतने डिटेल मैम में मैम नहीं करवाया था आपने मैम, पूरा ये ना। डिटेल में नहीं, जैसे ये अभी मीनिंग अभी, मीनिंग जो है ना डिटेल में अभी हाँ करवाई है, वैसे करवा चुकी हैं मैम ये। बिल्कुल करा हाँ, वैसे चुकी तो हूँ। आपने करवा दिया मैम, जी, मिनश ये सारा शैतान। खत्म हो गया। अच्छा, फी पढ़ा रही करने हूँ के और लिए मैंने सिर्फ लिख दिया है। हुरूफे जर को सिर्फ याद करने के लिए कहा ना मैम आपने? हरूफ जर याद करने हैं और अपने प्रोनाउन की दोनों ग्रुप्स याद करके आने हैं। मुत्तसिल मुनफसिल। जी, जो नहीं मैंने बताया वो ना बोले वर्ड्स, ठीक है। मैंने अब ये लफ्ज जरी और रफई।
जरी नस्बी और रफई वाली दोनों सारी हालत बिल्कुल। ज़मीरा फी ज़माइर बयूतिन, बयूत किसे कहते हैं? बैत का वर्ड पढ़ा हुआ है आपने? बैतुन, बैतुल्लाह, बैत का क्या बैत लेना मतलब मैम होता है? अहद हम लेना घर को किसी कहते से हैं, अहद अहद लेना ना बैत करना घर वो को वाला कहते मैम हैं। घर को बैत कहते घर हैं, को कहते हैं, घर। जी, बैतुल्लाह अल्लाह अरे का घर, बैतुल्लाह घर घर। बैत, और उसकी जमा है बुयूत। ठीक है, तो यहाँ मैं सिंपल लिख देती हूँ, फी बैतिन, घर में। कौन सा रह गया जी? जल्दी जल्दी से खत्म करें। मैम हत्ता इसके साथ। जी, हत्ता। हत्ता दो तरह से आता है, ये फेल से पहले भी आता है और इस्म से पहले भी आता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि यहाँ हत्ता सिर्फ जो इस्म के साथ आएगा, हत्ता प्लस इस्म, सिर्फ वो हरफे जर है। ठीक है, आपको ये हत्ता फेल से पहले भी मिलेगा, उसको हम हरफे जर नहीं कहेंगे। हत्ता सिर्फ इस्म से पहले जब आएगा तो वो हरफे जर है। तो यहाँ मतलब क्या है? यहां तक, यहां तक के, टिल देन। क्या तर्जुमा है इसका? टिल देन या अनटिल, या खाली टिल। तो ये जो हैं ये तो आपको इसकी हत्ता की तो काफ़ी मिसालें मिल जाएंगी। मसलन एक बहुत ही मशहूर सी सूरा है, कौन सी? हत्ता ज़रतुमुल मक़ाबिर। बिल्कुल, बेटा मैम मैम जब सूरह इसम से अल-कदर। पहले आएगा हत्ता, अगर इसम से पहले आएगा जी, नहीं वो हरफ जर कहलाएगा, अदरवाइज नहीं या कहलाएगा। हत्ता मतलाइल फज्र बिल्कुल, वही मेरे दिमाग में एकदम आया था, हत्ता मतलाइल फज्र। मतलाई और फजरी। मैम इसमें हिया लगा हुआ, हिया हत्ता मतल फज्र। अभी तो हम सिर्फ अब इसकी बात कर रहे हैं ना, हत्ता की। ठीक है, तो हत्ता ने क्या किया? अपने बाद आने वाले इसम, हमने कहा था ये रूट वर्ड ढूंढो, तो लाम आइन, और उससे पहले अगर इजाफी मीम हो तो ये भी इसम की निशानियों में पढ़ा था कि नहीं? हमने पढ़ा था मैम पढ़ा था। तो फिर ये आपको कंफर्म हो गया कि इसम है, इसमें इजाफी मीम आया हुआ है। तो और फिर आपने जब देखा तो वो आइन भी जेर वाला है, तो कंफर्म हो गया ना कि ये हरफे जर है, जरी जी इसम भी है और जेर वाला भी है। तो अगर इसके फौरन मैम बाद इसका फेल मतलब आएगा तो फिर हम उसको उसमें नहीं शामिल करेंगे। फिर जी वो हत्ता मतलब फज, फज का मतलब है कि यहाँ तक कि फज से पहले, जी, पहले इसमें किसका मतलब है? सॉरी जी, फज यहाँ तक कैसे पढ़ेंगे मैम अभी इसको? तो नामुकम्मल जुमला है ना बेटा, हमने पूरा तो नहीं लिखा हाँ, ना, आप पूरा लिखोगे तो तर्जुमा बनेगा। बस आपने यहाँ यहाँ तक तक के या फजर है, यहाँ तक के फजर ये जी लिखा हुआ है। बिल्कुल, जुमला पूरा होगा तो पूरा मीनिंग निकलेगी। बिल्कुल सही कह रहे। मैम ये जो हत्ता जुर्तुमुल मकाबिर है, इसके अंदर हत्ता के बाद जुर्तुमुल आ रहा है। जी, जू जाजी जू ये भी इस्म है, ये भी हमने पढ़ा नहीं है, भी इस्म वर्ड्स हैं, ये जब भी आएगा इस्म जी के जी तौर पे आएगा। ठीक है, ये कंफ्यूजन थी कि हत्ता जुर्तुमुल मकाबिर में क्या है। जी, जू जाजी ये इस्म के तौर पे आता है। ठीक है, इला जो है रह गया तरफ, तक, और
آپ کہتے ہیں نا I'm going to market. ٹو کا ورڈ پڑھا آپ نے TO2. میں مارکیٹ کی طرف جا رہی ہوں. I'm going to school. میں اسکول کی طرف جا رہی ہوں. I'm going to my friend's house. میں اپنے فرینڈ کے گھر کی طرف جا رہی ہوں. کی طرف. ٹھیک ہے. الا نور. اور لاسٹ ہمارا رہ گیا انشاءاللہ. ابھی قرآن پہ اگلی دفعہ دیکھیں گے نا, آپ لوگوں کو کلیئر ہو جائے گا. بس آج آپ نے ان کو یاد کرنا ہے. لاسٹ ہمارا رہ گیا اللہ. اللہ کا کیا مطلب میں نے بتایا؟ پر. ہم کہتے ہیں آن دا ٹیبل. اوپر بھی کہتے ہیں میم, پر بھی کہتے ہیں. اوور دی باکس. ٹھیک ہے, دونوں ورڈز آ جیسے سکتے ہیں. انگلش میں لکھتے ہیں میم آن دی ٹیبل. جی آن پر اردو میں ہو گیا, اور آن یا اوور آن دا ٹیبل, آن دا بیڈ. ٹھیک ہے. اور میم ٹو الا کا مطلب کیا ہوا تک؟ یہ ایلن نور میں کس آپ طرح کو پڑھیں کہوں گے گی اس میں کو؟ ذرا بازار تک جا رہی ہوں. کہتی ہوں نا میں ذرا بازار تک جا رہی ہوں. میں ابھی آتی ہوں, میں بس بازار تک جا رہی ہوں. جی جو مثال دیا آپ نے ایلن نور کا, کیا ہوا اس کا؟ اللہ نور ہے. روشنی اللہ نور تک. کا مطلب نور تک, روشنی تک یا نور تک. وہ قرآن میں انشاءاللہ آپ پڑھو گے نا بیٹا. اگلی ابھی صرف بات کو سمجھو. ٹھیک ہے, اگلی دفعہ ہم نے قرآن پہ یہی سب پڑھنا ہے نا, تو آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ساری سمجھ آ جائے گی. باجی لہو لکم لہا یہ سب کے معنی لکھا دیجئے. بیٹا اگلی کلاس میں جانے یہی کریں گے نا, آپ اس لیے کہا ایک دفعہ یاد کر رہا ہو ساری چیزیں. جی ٹھیک. نیکسٹ کلاس میں ہم نے قرآن ہی کے اوپر قرآن کی مثالیں ہی دیکھنی ہیں. میم آپ جو لکھتی ہیں نا اس کو PDF کے فارم میں اگر شیئر کر دیتی سب کو یہ ہو جاتا. اوکے بیٹا, یہ اب میں نے لکھ دیا. ٹھیک ہے, یہ مکمل ہو گیا انشاءاللہ. اس کو انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں آپ نے ان کو یاد کرنا ہے.